بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی دارالحکومت میں سینٹورس جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے، بالکل انسانوں کی طرح۔ جس طرح ایک خوبصورت انسان کے اندر کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اس کے دل میں کیا اس کی نیت ہوتی ہے یا اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے، اسی طرح بڑی بڑی عمارتوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ سینٹورس ہے۔ سینٹورس کی جان جو ہے وہ سی ڈی اے میں ہے۔ یہ ایسا طوطا ہے جس کی یا کہہ لیں اس کو کہ یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جس کی جان جو ہے وہ طوطے کے سی ڈی اے کے جادوگروں کے پاس ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 21 وائلیشنز ہیں، اس کی 21 قانون کی خلاف ورزیاں ہیں، جس پہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا۔ سی ڈی اے پھر آپ کو پتہ ہی ہے ایک بدمست آتی ہے، جہاں وہ چاہے کہ کچھ نہیں کرنا تو پھر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، مقدمات کا پیچھا نہیں کرتا یا مقدمات جان بوجھ کے ہارتا ہے تاکہ مدعیان جو ہیں جیت جائیں۔ یہ جو سی ڈی اے کے پلاٹوں کی نیلامی ہوتی ہے، اس میں بھی ایسا ہی کھیل کھیلا جاتا ہے۔ سی ڈی اے جن منظور نظر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ان سے ایک قسط لینے کے بعد ان کو اسٹے آرڈر کا مشورہ دے دیتا ہے، پھر وہ اسٹے آرڈر لے آتے ہیں اور پھر معاملہ لمبا چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ سینٹورس کا معاملہ دیکھیں تو اس میں بھی اگر سی ڈی اے چاہتا یا سی ڈی اے کو یہ درد ہوتا کہ یہ سی ڈی اے کی خلاف ورزیاں اور سی ڈی اے نے اس کو دیکھنا ہے، تو سی ڈی اے کے پاس اتنی فورس ہے، انفورسمنٹ کا جو محکمہ ہے وہ پورے کا پورا سی ڈی اے کے پاس ہے، اور چاہے تو سی ڈی اے اور اکثر اوقات سی ڈی اے مقامی پولیس سے مدد بھی لیتا ہے، اور بعض اوقات اگر کوئی معاملات سیدھے نہ ہوتے ہوں تو ایف آئی اے کو بھی انوالو کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ سی ڈی اے خود ساتھ ملا ہوا ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ بلڈنگ کنٹرول سیکشن جو ہے ہمارا وہ اس کی سرپرستی میں پیش ہے۔ جناب فیصل نعیم صاحب نہیں، ان سے پہلے بھی کیونکہ 2006 میں یہ بننا شروع ہوا تھا، اور یہ سرپرستی جو ہے وہ آنے والے ڈی جی جو ہے وہ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا کہ جو بھی ڈی جی آتا ہے اس کو یہ ایک رومال سنگایا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ سینٹورس کی کیا اہمیت ہے۔ ایک تو سینٹورس کی ایگزیکٹو اہمیت ہے، دوسرا سینٹورس کی سیاسی اہمیت بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سینٹورس کی جو سی ڈی اے میں پڑی ہوئی فائلیں ہیں ان کو نہیں کوئی ہلا سکتا، اور نہ سی ڈی اے اپنے معاملات کے لیے سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے تاکہ سی ڈی اے کو کچھ فائدہ ہو، چونکہ سی ڈی اے کے جو بڑے ہیں وہ سی ڈی اے کے نقصان کو سی ڈی اے کا نقصان سمجھتے ہیں، وہ ذاتی نقصان نہیں سمجھتے۔ چونکہ ہم شہردار ہیں، ہم نے تو اسلام آباد میں رہنا ہے، سی ڈی اے کا نقصان ہم ہر شہری کا نقصان سمجھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے، انہوں نے ایک بڑا گڑھا کھودا، سی ڈی اے ان کے پاس نہیں گیا کہ بھائی اتنی بارشیں آپ اس گڑھے کو ادھر لگائیں یا ادھر لگائیں، نہیں گیا۔ پھر اس کے علاوہ جو خلاف ورزیاں اس کی طرف بھی نہیں جاتا۔ پھر اس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کی جو نئی مینجمنٹ ہے، جو سردار یاسر الیاس صاحب جو ہیں، جو سردار تنویر الیاس کے چھوٹے بھائی ہیں، جن کو پکی پکائی کھیر ملی ہے، تو وہ اس کا جو بھرم ہے، سینٹورس کا جو بھرم ہے، وہ ابھی تو سوالیہ نشانی ہے کہ وہ قائم رکھ پائیں گے کہ نہیں۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے سر پہ ان کے والد کے ساتھ ساتھ سردار تنویر الیاس کا سایہ بھی تھا، کہ جب وہ پہلے دن اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں گئے تو وہ بطور صدر گئے تھے، یعنی اس سے پہلے چیمبر آف کامرس میں ان کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ بطور صدر جو ہے چیمبر آف کامرس انہوں نے ایگزیکٹو کے طور پہ وہاں پہ اپنا قدم رکھا۔ اسی طریقے سے سینٹورس ہے، سینٹورس میں بھی ان کو پکی پکائی کھیر مل گئی اور وہ چیئرمین بن گئے، لیکن یہ ایک طرح سے ایک سیاسی بنیادوں پہ ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سینٹورس جو ہے اب مستقل طور پہ ایک سیاسی برج بن جائے گا، سیاسی چبرجی اس کو کہا جائے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں اب یہ ایک سیاسی چبرجی ہے۔ مثال کے طور پہ اب کہا جاتا ہے کہ چونکہ جب سردار تنویر الیاس گرفتار ہوئے تھے تو وہ اس وقت تحریک استحکام پارٹی میں تھے، اور اس وقت اس کے صدر تھے علیم خان۔ اب بھی علیم خان تحریک استحکام پارٹی کے صدر ہیں، لیکن ان کا جو آزاد جموں کشمیر کا صدر تھا، سابق وزیر اعظم، وہ تھانہ قصار میں بند تھا، اور انہوں نے ایک سنگل میسج بھی نہیں کیا تھا، کوئی احتجاج بھی نہیں کیا تھا، اور میرے ذرائع کے مطابق علیم خان نے کہا تھا کہ جی یہ ان کا ذاتی میٹر ہے۔ حالانکہ ذاتی میٹر ہو یا بندہ دوستی کے طور پہ بھی آ جاتا ہے، سردار تنویر کی علیم خان کے ساتھ ذاتی دوستی بھی تھی، لیکن انہوں نے چپ سادھ لی، اور تحریک استحکام پارٹی جو ہے اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے یا جتنے بھی دوست تھے، جتنے بھی بھائی تھے، اس کسی نے بھی سردار تنویر الیاس کا اس مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا، اور اس طرح سردار یاسر الیاس جو ہے وہ اس کے کلی مالک بن گئے۔
اب کلی مالک بننے کے بعد ان کو وہ اس چیز سے آ رہی ہیں کہ لوگوں کو روزگار دینے سے برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 200-250 بندہ انہوں نے یہاں سے بے روزگار کر دیا. اور پھر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہاں کا جو 5 اسٹار ہوٹل ہے موین پک، اس کو شراب کا لائسنس مل گیا. اب یہ سینٹورس کے اندر موین پک میں شراب بکنا بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سردار یاسر الیاس یا سردار تنویر الیاس اور ان کے والد محترم کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، کیونکہ کشمیر میں ان کو بڑے اچھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. خاص طور پہ سردار یاسر الیاس کے جو والد ہیں ان کو بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے بیرون ملک بھی بے شمار کشمیریوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے، اور یہاں بھی یہ سینٹورس مال میں بھی ان کا پہلا نقطہ نظر جو ہے وہ کشمیری ہی رہے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا کیا جا سکے. لیکن اب میں اس کو سیاسی چبرجی اس لیے کہتا ہوں کہ ملک میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو اس وقت اقتدار جو ہے سردار یاسر الیاس کے پاس ہے، اور وہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے. اور سردار تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پیارے ہو چکے ہیں. اب کل کراں کو اگر جس کا امکان بھی کافی ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم پاکستان بن جاتے ہیں، تو پھر اس کا اقتدار جو ہے سینٹورس کا اقتدار بھی بدل جائے گا، کیونکہ بالکل اسی طرح جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کی کشمیر میں حکومت ہوتی ہے. تو یہ تو ایک طرح سے ایک چھوٹی سی سینٹورس جو ہے سیاسی چبرجی یا سیاسی ریاست بن جائے گی کہ جو وفاق میں جس کی حکومت ہوا کرے گی. پھر عمران خان صاحب کو اگر کبھی موقع مل گیا تو وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ہمارے بندے کی ان کے لیے کوئی اور بندہ تیار ہو سکتا ہے، یا پھر ہمارے ہاں آپ کو پتہ بھی ہے کہ لوگ سیاسی پارٹیاں بھی بدل لیتے ہیں. سردار یاسر الیاس ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ان کو یہ راس نہ آئے اور وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں، اور پی ٹی آئی میں پہلے سردار تنویر تھے، اب وہ چونکہ پیپلز پارٹی میں، لہٰذا وہ بھی چاہیں گے کہ یہاں کا اقتدار اسی طرح بدلے جیسے کشمیر کا اقتدار بدلتا ہے. لیکن سب سے اہم سوال جو ناظرین میں بار بار اٹھاتا ہوں کہ جس طرح بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی باقی شہر میں ہوتی ہے، لیکن پک اینڈ چوز کا معاملہ جو ہے ہمارے بلڈنگ کنٹرول سیکشن کے پاس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون کمزور لاوارث ہے، یا جو ان کا انٹیلیجنس جو ہے سی ڈی اے کی وہ ایسے پلازوں کی نشاندہی کرتی ہے جو مبینہ طور پہ انڈر دا ٹیبل ان کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے. ایسی بے شمار بلڈنگز ہیں شہر میں کہ جو خدمت نہیں کر رہے ہوتے تو وہاں پہ قانون پوری طریقے سے لاگو ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ پی ڈبلیو ڈی جو ہے وہ وہاں پہ جتنے پلازے بنے وہ سی ڈی اے کے قانون میں سارے غیر قانونی ہیں، اور سی ڈی اے نے ان کو کتنی دفعہ نوٹس بھی کیا لیکن سیل نہیں کیا. نوٹس دینے کے بعد معاملات جو ہیں مذاکرات کے ذریعے حل کر لیے جاتے ہیں. اسی طرح غوری ٹاؤن جو ہے وہ غیر قانونی ہے، ایک آدھ دفعہ ان کا دفتر سیل کیا لیکن بعد میں جا کے ان کے ساتھ معاملات کر لیے. لیکن جہاں پہ دوسرے کو قانون کے چھتری کے نیچے لانے کی سبق دی جاتی ہے مخصوص لوگوں کو، لیکن جن کے معاملات سیٹ ہیں ان کو نہیں، جس طرح اب سینٹورس والے ہیں. فیصل نعیم صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی بڑے زبردست افسر ہیں، لیکن اب شہر میں یہ عام افواہ ہے کہ وہ نہ صرف جو چیئرمین سی ڈی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہیں، بلکہ شہر کے جتنے بھی سرمایہ دار لوگ ہیں، بڑے بڑے پلازوں والے ہیں بشمول، ان کے لیے بھی ڈی جی بلڈنگ کنٹرول جو ہیں وہ نعیم فیصل صاحب جو ہیں، فیصل نعیم صاحب، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کس کو چھوٹ دینی ہے کس کو نہیں چھوٹ دینی. فیصل نعیم صاحب میرے گرائی ہیں، بڑے اخلاق اور پیار سے پیش بھی آتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا نام اب شہر کے بڑے بڑے سرمایہ دار لوگوں کے ساتھ آنے لگا ہے. اور کہا جاتا ہے ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو نام آتے ہیں ان کو بالکل انویسٹیگیٹ کر کے بتایا جائے. اور یہ جو سینٹورس کے اوپر ان کی نظر کرامت ہے یا مائل با کرم رہتے ہیں، اس حوالے سے ہم وہ جو سپریم کورٹ میں پڑا ہوا کیس ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، جناب فیصل نعیم صاحب کو بھی بھیجیں گے اور اس پہ ان کا موقف بھی پوری طریقے سے لیں گے. اور پھر وہ جو باقی پلازوں کے اوپر جو ان کو سیل کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، مہینہ پہلے انہوں نے کچھ چند پلازے سیل بھی کیے تھے، وہ کس کو کیا کہتے ہیں لیپا پوتی کے لیے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ سی ڈی اے جو ہے وہ جاگ رہا ہے، حالانکہ سی ڈی اے سو رہا ہے. سی ڈی اے کو خاص گولی ملتی ہے اس کے بعد سی ڈی اے سو جاتا ہے. تو سینٹورس کے ناظرین یہ معاملات ہیں. اور سینٹورس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سینٹورس جو ہے وہ شہر کا سب سے بڑا مال ہے لیکن گول مال ہے،
اور پھر شہر کا سب سے بڑا بلند و بالا جو ہے وہ مال ہے، شاپنگ مال ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کمزور ہاتھوں میں ہے۔ اس سینٹورس کے حوالے سے ہم آپ کو اس کی مزید بھی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے، اور ہمارا بلڈنگ کنٹرول جو ہے CDE کا وہ کیوں ان پہ مہربان رہتا ہے اس کی بھی گتھیاں سلجھا کے آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔